السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 تاریخ جمعرات کا دن اور 8 تاریخ جمعہ مبارک کا دن، یہ دونوں دن آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ بہترین دن ہوں گے اگر آپ ان دنوں میں سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم کا خاص اور طاقتور عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ان 2 دنوں کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ جو لوگ بھی یہ عمل کرتے ہیں ان کا مقدر سنور جاتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہے، کیونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کے سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ لوگ دن میں 3 بار یہ عمل ہر حال میں کرتے ہیں۔ اگر اس کو سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا کیوں نہ پڑے، کیونکہ وہ لوگ پھر پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ لوگ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل۔ اور یہ ان 3 دنوں کا خاص عمل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ جمعرات کا دن، جمعہ کا دن، مبارک دن، یہ 2 دن عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کے یہاں 2 دن جو ہوتے ہیں وہ سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ عمل بڑا آسان سا ہے، لیکن بڑا مختصر بھی ہے، سادہ بھی ہے، لیکن عمل کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسے بندہ اس کو کرتا جاتا ہے ویسے ویسے کامیابی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ آج 7 اور 8 محرم، جمعرات اور جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی پر یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ 7 اور 8 محرم کے دن مٹھی بھر چینی پر یا حی یا قیوم پڑھتے ہی رزق اور دولت اتنا آتا ہے کہ دولت میں برکت اور عزت ہوتی ہے۔ ناظرین، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ آج تک آپ نے وظیفے بہت سے پڑھے ہوں گے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، راتوں کو جاگ جاگ کر دن رات محنت اور مشقت بھی کی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک اللہ رزق نہیں دیتا تب تک اللہ آپ کا رزق نہیں کھولتا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو اللہ سے رزق کھلوانے کا، اللہ سے رزق کھلوانے کا، اللہ سے خزانے لٹانے کا، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانے کا ایک ایسا طاقتور عمل دینے جا رہی ہوں جو آج تک یہ راز ہے۔ آج صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اس عمل کو کر لے۔ اس عمل کا انتظار پورا سال کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ محرم کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ محرم کی 7 اور 8 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، یہ تو چند اعمال ہے، یہ محرم کے خاص اعمال ہے۔ 7 محرم سے 10 محرم تک میں آپ کو ایسے سینے کے راز بتانے والی ہوں جنہیں پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے
کیونکہ ان اعمال سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ ان وظیفوں کو پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہے، جتنی پریشانیاں ہوتی ہے، تنگ دستیاں ہوتی ہے، وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ چینی بھی موجود نہیں، تو کسی بھی طرح کے دکان سے 20 یا 30 کے چینی لے کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ صرف چینی کے دانوں پر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے چینی پر جس طریقے اور ترتیب سے پڑھا، میں آپ کو وہی طریقہ اور ترتیب بتاؤں گی۔ دیکھیے، بعض اوقات دنوں کو فضیلت ہوتی ہے، بعض دنوں پر بعض راتوں کو فضیلت ہوتی ہے۔ بعض راتوں پر اس طرح محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ بڑا قبولیت کا ہے، جن میں سے پہلے 5 دن گزر چکے ہیں۔ آج کے دن کا خاص وظیفہ چینی پر یا حی یا قیوم کا وظیفہ، یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کو پسندیدہ الفاظ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، لیکن یا حی یا قیوم، اللہ کے حبیب سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ تحقیق نے ثابت کیا کہ یا حی یا قیوم سب سے طاقتور اسم اعظم ہے، اور جو بندہ اس نام مبارک کو پڑھتا ہے، یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے، اپنے رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا۔ دیکھیں، ایک موقع ہر انسان کو اللہ دیتا ہے۔ ہر انسان پر ایک بار عروج آتا ہے، ایک بار کامیابی کا دور آتا ہے جو اس کو سنبھال لیتا ہے، اور جو لاپرواہی کر جاتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع موجود ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج وہ طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ جس رزق کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے، آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد رزق آپ پر عاشق ہو جائے گا، اور خود آپ کے پاس ماہ محرم کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والا، تو آج یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے۔ جس نماز کے بعد چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے کہیں سے بھی ہو، اس عمل کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، ایک طریقے سے کرنا ہے، اور چینی کا استعمال بھی بتایا گیا طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مٹھی بھر چینی لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ
کوئی بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ و علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3، 7 یا 11 بار ہے۔ درود پاک پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں۔ چینی کے دانوں پر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سیڑھی کامیابی کی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ جاتے ہیں، لیکن اصل میں جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مشکل سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس پریشانی کے حل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہ تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں اس پریشانی کے لیے، اس مصیبت کے لیے، اس تنگ دستی کے لیے، اس بیماری کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ نیت کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے، نہ حج، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جب رب کعبہ کے سامنے ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اپنے مسائل کی، اپنے حاجات کی، اپنے مقصد کی نیت کیا کرے کہ مالک، میں تیرے سامنے اس حاجت اور مراد کے لیے بیٹھی ہوں۔ نیت کا طریقہ کیا ہے کہ یا اللہ بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما، یا اللہ بے اولاد ہوں، نیک سوالین اولاد عطا فرما، یا اللہ مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا خالص طریقہ ہے۔ جو اس طریقے سے نیت کرتا ہے، اللہ وہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں سے آپ کی مشکل پریشانی کا ٹال دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کون جانتا ہے کہ ہماری طرف کون سی بلا، کون سی پریشانی، کون سی بیماری آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ جلدی سے جلد ختم ہو جاتی ہے۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال میں آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور سے دور ختم ہو جائے، آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ نیت ہے، حاجت کی نیت کرے، اس کے بعد پھر ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھے۔ تعوذ تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات جو ہوتے ہیں، وہ وسوسے ہوتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں جو ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ پھر آپ جو بھی رب کعبہ سے مانگتے ہیں، اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تاسیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کو یہ آیت مبارکہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ آج اگر آپ بھی 8 محرم جمعرات، جمعہ مبارک کے دن اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کامیابی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں نہ ہی آپ پر کسی بھی طرح کا
جادو جنات ہو، نہ ہی نظر بند کے اثرات ہو۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے رزق کو کھول دے، آپ کی ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائے، آپ کے جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائے، آپ کے ہر قدم پر ہر کام میں آسانیاں ہو جائے۔ تو 7 اور 8 محرم جمعرات اور جمعہ مبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا موقع ہے۔ 5 دن اور میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ نے لاپرواہی میں گزارے ہیں، دنیا داری میں گزارے ہیں، لوگوں کے ساتھ فضول باتوں میں گزارے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیات مبارک کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ آیات مبارک کا ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزت، برکت، وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، آپ بھی اللہ کے مانگتے بن جائے، آپ بھی اللہ کے بھکاری بن جائے، آپ بھی اللہ کے فقیر بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے اس کا رزق اور اس کا مال اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ اسے چھین لیتے ہیں، چاہے وہ رزق ہو یا دولت، یا چاہے وہ کامیابی ہو۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے، آپ ہر قدم پر کامیابی ہو جائے، اللہ آپ کے ہر قدم پر سکون کو لکھ دے، بے سکونی ختم ہو جائے، بے برکت ختم ہو جائے، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت آبرو میں برکت ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو اپنے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، ایسے ہی 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ دیکھیے، جب آپ ایک نئی زندگی کو، یعنی 7 اور 8 محرم جمعرات اور جمعہ مبارک کے دن اللہ کے شکر سے آپ آغاز کریں گے، پھر یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں کہ ان کی کہاں کہاں پراپرٹی ہے، کہاں کہاں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ آج اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بے پناہ، بے حساب دولت، شہرت، عزت عطا فرمائے، اللہ آپ پر آسانیوں کے دروازے کھول دے، تو یا حی یا قیوم کو پڑھے، کیونکہ اس نام مبارک کا معنی ہے کہ دینے والا اور قائم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ رزق ہر کسی کو دے دیتا ہے، لیکن سنبھالنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے اللہ ایسا رزق دیتا ہے کہ وہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جاتا ہے۔ صرف چند دن، چند مہینوں کی کامیابی نہیں آتی۔ یا حی یا قیوم سے اللہ سلامتی والا اور ہمیشہ قائم رہنے والی کامیابی، رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ چینی پر یا حی یا قیوم پڑھنے سے مرتے دم تک پیسے کی کمی نہیں ہوتی انشاءاللہ، اور چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ملتا،
بے اولادی ہے، اولاد نہیں ملتی، اولاد کے لیے پڑھو، اللہ اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی رسائی میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر مشکل، ہر پریشانی کا رب۔ آج یا حی یا قیوم کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے۔ اپنے یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں لے کر اور اپنی زبان پر یا حی یا قیوم کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ والے یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو بھی مانگتے تھے ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوا بندہ مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب بڑی بدقسمتی ہے اس بندے کی جسے 8 محرم چینی پر یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو اور وہ لاپرواہی کرے۔ بس شرط یہ ہے یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے ضد کرنا، رو رو کر ضد کرنا، مانگنا، گڑ گڑانا، اللہ ضرور آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری فرمائیں گے۔ اب یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں گے، دونوں کندھے پر فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حی یا قیوم پڑھ کر یاد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا حی یا قیوم پڑھ کر وہ جو بھی مانگتا ہے جاؤ اس کی ہر حاجت کو پوری کرو۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بڑے پار ہو جاتے ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو اب پڑھنا کتنے بار ہے اور کس طریقے سے ہے تو آپ یہ بتائیں گے۔ توجہ کیجئے، یا حی یا قیوم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، جیسے کہ یا حی یا قیوم ان دونوں ناموں کو مل کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ ایسے ہی آپ نے 70 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے اور دل کی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں کو فریاد کرنی ہے۔ یا حی یا قیوم کو 70 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآن سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ میں غربت کا مارا ہوا ہوں، جو خود کو بد نصیب سمجھتا ہے، جو محنت کر کے تھک چکا ہے، جو حالات سے تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے بدلنے کا نام تک نہیں لے رہے، آج اس ایک قرآنی سورت کو پڑھیے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں۔
آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بڑے پار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو پڑھ کر 1,00,000 دعائیں مانگے تب بھی خدا اس دعائیں کو قبول فرماتا ہے۔ کتنی بد نصیب ہے کہ آج اگر اللہ دے رہا ہے اور ہم 7 اور 8 محرم، جمعرات اور جمعہ کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، ہم محرم کی قدر نہیں کرتے، ان خاص دنوں کی قدر نہ کریں۔ دوستوں، بڑا بدبخت ہے وہ انسان، بد قسمت ہے وہ بندہ۔ میرے نزدیک یہاں بندہ اپنے سب سے بڑا دشمن خود ہے، جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی۔ اس وظیفے کو کر لیجیے۔ آج کل برسات کے موسم میں کیڑے مکوڑے بہت نکلے ہیں، آپ ان کے لیے رزق کا انتظام کریں۔ وہ اللہ کی مخلوق اللہ کا شکر ادا کرے گی اور آپ کی ڈالی ہوئی چینی، یعنی کہ آپ نے جو رزق ان کو مہیا کیا ہے، اس کے بعد وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ اس بندے کے رزق کو وسیع فرمائے۔ یقین کریں کہ جیسے ہی کیڑے مکوڑے وہ چینی کھاتے ہیں، آپ کے لیے ایک ایک دانہ بہت دعائیں دے گا۔ چینی پر یہ 3 عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیے۔ اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا اور کم سے کم 10 افراد تک اس وظیفے کو لازمی شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ خاص عمل ملتے رہے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میری سننے اور آپ کی سننے والی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔